نبوت کی ضرورت، مرزائی قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی نبوت تو رحمت ہے اور رحمت کی ضرورت تو ہر جگہ ہوتی ہے. دیکھو کیسے بات کہتے ہیں نبوت کیا ہے؟ رحمت ہے اور رحمت کی ضرورت تو ہر جگہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں رحمت اللہ پاک کی رحمت تو کئی شکلوں کے اندر ہے نا. تو اب اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا اللہ پاک نے نبوت کو بند کر کے اپنی رحمت کو بند کر دیا؟ یہ بات نہیں، بلکہ کیا بات ہے کہ نبوت کی ضرورت کتنی وجہ سے پیش آتی تھی. ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ نبوت اس لیے نبی کے آنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ جو نبی احکامات لے کے آتا تھا قوم اس کو بھلا دیتی تھی. قوم کیا کر دیتی تھی؟ اس کو بھلا دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی. چونکہ اللہ پاک نے جتنی بھی کتابیں اور احکامات نازل کیے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور جو آسمانی صحائف ہیں، اللہ پاک نے ان کتابوں کی اور ان آسمانی صحائف کی ذمہ داری اور حفاظت کن کے ذمہ لگائی تھی؟ امت کے ذمہ لگائی تھی. جس کی امت کے اوپر وہ کتاب اور وحی آتی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ہی اس کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تو وہی بندہ کبھی کسی چیز کی کامل درجے میں حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. ایک آدمی بہت زیادہ حفاظت کرے گا، اس کی آگے آنے والی نسل اس کو اس انداز سے نہیں لے گی. تو جب نبی آتے تھے، احکامات لے کے آتے تھے، نبی دنیا سے چلا جاتا، لوگوں کے اندر جو ہے وہ کچھ وقت گزرتا تو لوگ آہستہ آہستہ کیا کرتے؟ ان احکامات کو بھول جاتے، ان کے اندر سستی کرتے، تو وہ چیزیں کیا ہو جاتی؟ وہ ختم ہو جاتی. چونکہ ذمہ داری حفاظت کی کن کی تھی؟ لوگوں کی ذمہ داری تھی نا، لوگوں کی جو اس کو ماننے والے تھے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرما کے کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے کہا کہ نہ میں نے زبور کی ذمہ داری لی، نہ تورات کی لی، نہ انجیل کی لی، نہ اور آسمانی صحائف کی لی، لیکن یہ جو قرآن ہے نا اس کی ذمہ داری میری ہے کہ میں اس کی خود حفاظت کروں گا. تو پھر اللہ جب کہہ دے کہ میں حفاظت کروں گا، اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا. دیکھو جو یہ آپ کی عثمانیہ مسجد شفا کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں بار شکر ہے، اس کے اوپر ہمیں فخر ہے. یہی قرآن امریکہ کے اندر پڑھا جا رہا ہے، بالکل یہی. اور یہی قرآن دنیا کا جو آخری ملک فجی ہے اس میں بھی یہی پڑھا جا رہا ہے. کوئی اور بھی کوئی جزیرہ ہے جدھر جو ہے وہ بس انسان رہتے ہیں اور مسلمان وہ یہی قرآن پڑھتے ہیں جو ابھی ہم نے نماز کے اندر تلاوت کی. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کے اندر جو اپنا برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، جہاں بھی ملک پوری دنیا میں 7 بر اعظم میں چلے جائیں، یہی قرآن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ حفاظت کس نے ذمہ دی ہوئی ہے؟ اللہ نے حفاظت ذمہ دی ہے. تو اب جب قرآن اور کتاب کے اندر تبدیلی بھی نہیں ہوئی تو نبی کے آنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. پہلے تو احکامات بدل جایا کرتے تھے نا. زبور آئی ہے تو زبور کے بعد جب آگے دوسرے نبی چلتے تھے تو احکامات ختم ہو گئے تو اللہ پاک نے دوبارہ تورات کو نازل کیا. تورات کے لوگوں نے حفاظت نہیں کی تو اللہ نے انجیل کو نازل کیا. انجیل کے بعد اللہ نے قرآن بھیجا اور بتا دیا کہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ کا شکر نہیں تبدیلی. آپ کے شہر کے اندر جو عیسائی رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، ادھر ملت روڈ پہ عیسائی رہتے ہیں، یا امی پور بازار کی طرف عیسائی رہتے ہیں، یہ ادھر آگے جو ہے وہ کلیم شیٹ کلونی سے آگے نکل جائیں تو وہاں عیسائی رہتے ہیں، کئی جگہوں میں رہتے ہیں. تو ان سارے عیسائیوں کی کتابیں مختلف ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے چرچ مختلف ہیں، ان کی کتابیں مختلف ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کی کتاب جھوٹی ہے اور وہ اس کہتا ہے کہ اس کی کتاب جھوٹی ہے. آپ بتائیں دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کے جتنے مرضی اختلاف ہے، کبھی کسی نے کہا کہ انہوں نے قرآن جھوٹا نعوذ باللہ یا انہوں نے حدیث جھوٹی ایسے ہوتا؟ اور یہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے انجیل جھوٹی ہے اور کہتے ہیں تہاڈی انجیل جھوٹی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود تو لکھی ہوئی ہے. ان کی کون سی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی؟ اور کوئی یہ قرآن ایک ہی زبان میں نازل ہوا اور اسی میں آج تک ہے، اسی میں پڑھا جا رہا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور انجیل جو ہے پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، سنسکرت میں بھی، عبرانی میں بھی، کئی زبانوں میں تو وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ تہاڈی جھوٹی ہو، کہتے ہیں تہاڈی جھوٹی. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ اعزاز سے مجھے اور آپ کو دیا، مسلمانوں کو دیا. کیا دیا؟ کہ اتنی حفاظت کی ذمہ داری، اتنی حفاظت کہ ایک 7 سال کا بچہ جو قاری صاحب سے حفظ کر لیا جس نے، اور قاری صاحب آگے 30 سال سے مصلح سنا رہے ہیں، اور یہ 7 سال کا جو بچہ پیچھے کھڑا ہے نا،
اس نے اگر قاری صاحب کو بھول لگ گئی ہے، کوئی بھول چک ہو گئی ہے، کوئی زبر زیر پیش کی کوئی آگے پیچھے ہو گئی ہے، تو اس نے کوئی لحاظ نہیں کرنا کہ قاری صاحب نے 30 سال ہو گئے پڑھانے میں، میں بتانا کہ نہیں بتانا، اس نے فوراً بتانا کہ نہیں بتانا، زیر زبر کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ایسی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، چونکہ حفاظت کرنے والے رب کی ذات ہے نا، تو اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو دوسرا، نبوت کی ضرورت اس وقت پیش آتی تھی کہ جب احکامات مکمل نہیں تھے۔ جب بھی کوئی نبی آیا، کسی نبی نے نہیں آگے کہا کہ میں نے پورا دین تمہیں دے دیا، انہوں نے کہا اتنا میں نے دے دیا اور اس کے بعد آگے والا دے گا تمہیں۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ نہیں کہا کہ بھی ایک اور آئے گا، اس کا پھر کلمہ پڑھنا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد جو نبی آئے گا وہ ایسی ایسی باتیں کرے گا، اس طرح کے معجزات دے گا، تو اس کی تم بات مان لینا۔ اور ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو میرے بعد والا ہے وہ آئے گا، میرے پاس ان احکامات ان سوالوں کا جواب نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی آئے تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اب اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب یہ آیا نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا تھا نا، حضرت عمر کو کہا کہ اگر یہ آیتیں ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کہ کتنے فخر کی بات ہے کہ رب نے کہہ دیا تمہارا دین کیا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا۔ تو جب بھائی دین بھی مکمل ہے اور اس میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی تو نبی کے آنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اور رہا یہ مرزائیوں کا سوال کہ نبوت تو رحمت ہے اور رحمت کو بند نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی بات یہ ہے کہ نبوت رحمت کو بند تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک اگر رحمت ہی اتنی زیادہ دے دے، اتنی زیادہ دے دے، اتنی زیادہ دے دے کہ وہ دیتے ہی جائیں، اس کے اندر کمی کو آئے ہی نہ، تو پھر یہ کہنا کہ رحمت بند ہوگی تو پھر ان کی عقل ماری ہوگی نا ان کی۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو بات سنو، ایک گلی کے اندر جو ہے وہ 1,00,000 بلب لگے ہوئے۔ کتنے بلب لگے ہوئے؟ 1,00,000 بلب لگے ہوئے۔ ٹھیک ہے، وہ رات کو روشنی کر رہے ہیں تو کتنی روشنی ہوگی؟ بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، 1,00,000 بلب گلی میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی کتنی روشنی ہوگی۔ اب ان کی ضرورت سمجھ آتی ہے، جب اندھیرا ہے تو ضرورت سمجھ آ رہی ہے۔ اب صبح جب اللہ پاک نے اپنا ایک ہی بلب روشن کیا، ایک بلب، تو وہ ایک بلب کے سامنے ان 1,00,000 بلبوں کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے نا۔ اب اگر یہ آدمی جس نے 1,00,000 بلب روشن کیا یہ کہے نہیں میں نے جون جولائی کے 12 بجے کا جو سورج نکلا ہوا ہے اس میں بھی میں نے ان بلبوں کو جلتے رہنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی میں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ یہ بے وقوف ہے یا عقل مند ہے؟ او بھائی اس کو کہو کروڑوں بلب تم روشن کر لو تو ایک رب کے بلب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ مقابلہ تو دور کی بات ہے، رب کا جو ایک بلب ہے نا اس کی روشنی میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں بات آپ کو عرض کروں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر کو محمد الرسول اللہ کو اللہ پاک نے جو نبوت دی ہے وہ جون جولائی کے 12 بجے کے جو سورج ہے اس سے بھی زیادہ روشن اور منور ہے، اور اس کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے اور کسی نبی آنے کی؟ بھائی وہ تو جس طرح جون جولائی کا 12 بجے کا سورج چمک رہا ہو تو کسی بلب اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، اس طرح میرے نبی کو اللہ پاک نے جو نبوت دے دی وہ اتنی کامل اور اکمل نبوت ہے کہ اس نبوت کے اندر اور کسی نبوت کی ضرورت ہے نہیں، اور کسی نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہاں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ صورت کے اندر ایسی کامل اکمل نبوت عطا فرما دی ہے کہ اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ایسی کامل اور اکمل نبوت ہے جیسے 12 بجے کے سورج کے اندر جو ہے وہ کسی نے لائٹ جلائی ہوتی نا گاڑی کی، موٹر سائیکل کی، تو اس کو لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ بھی بند کر لیں، تو اگر وہ کہے کہ میں نے بند نہیں کرنا تو ہم کیا اشارہ کرتے ہیں کہ دماغ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اب حضور کی نبوت کے اندر اگر وہ کہے کہ میری نبوت کی تھوڑی سی ضرورت ہے یہ، تو بتاؤ اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کا دماغ خراب، اس کا دماغ ٹھیک ہے نہیں۔ ہاں اللہ پاک نے ایسی اللہ نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرما دی ہے۔ بھائی ایک آدمی نے نہر کے اوپر 100 نلکے لگائے ہوں تو 100 نلکے لگانا اچھی بات ہے نا، لوگوں کو پانی مل رہا ہے، وہ جیسے جانور پانی پی رہے ہیں، پرندے پی رہے ہیں، سارا کچھ اور صحیح ہے نا۔ اور
ایک دوسرا بندہ آتا ہے وہ 100 نلکے ختم کر دیتا ہے اور 100 نلکے ختم کر کے ایک بہت بڑی ٹربائن لگا دیتا ہے اور ایک بہت بڑا آگے تالاب بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس بندے نے دیکھے تھے ادھر 100 نلکے لگے ہوئے ہیں, اب نلکے کو تو جا کے چلانا پڑتا ہے نا, اس سے چلانے کے بعد پانی نکلتا ہے. اور جس نے ٹربائن لگا دی ہے وہ تو ایسے کھلا پانی ہے, پرندے پی رہے ہیں, جانور پی رہے ہیں, درختوں کو جا رہا ہے اور لوگوں کی فصلوں کو جا رہا ہے, اس میں کمی کوئی نہیں, وہ ہر وقت وہ چل رہی ہے اور خوب لوگ سیراب ہو رہے ہیں. تو اب بتاؤ ٹربائن والے نے اچھا کام کیا کہ غلط کیا؟ اچھا کیا نا. اب ایک ٹربائن کا مقابلہ 1000 نلکے بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ یہ بدبخت کہے کہ وہ ہو کتنا ظلم کیتا, 100 نلکے سے پوچھ رہے کتنا ظلم کیتا, اور بیڑا غرق ہو گیا تیرے دماغ کا, 100 نلکے اکھیڑ دیے وہ تو تیرا دماغ کام کر رہا ہے, 100 نلکے ختم کر دیے وہ تو تمہارا دماغ کام کر رہا ہے, لیکن یہ نہیں نظر آ رہا کہ ٹربائن سے کتنا فیض بہ رہا ہے, ٹربائن سے کتنا ہے. تو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں تشریف لائے, لیکن اللہ پاک نے ہمارے نبی کو جو نبوت عطا فرمائی وہ ان سارے نبیوں سے بڑھ کر اس اللہ کے نبی کی نبوت کا مقابلہ کوئی بھی نبوت نہیں کر سکتا.